about to resolve. A very, very warm thank you. Thank you. Thanks you once again. Everyone to please be seated so that we can start the proceedings of today's evening. Ladies and gentlemen, we are about to start this program, and I would request everyone to please be seated. Abid Bhai, may I request everyone to please be seated? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की इस तकरीब के बाकायदा आगाज़ के लिए आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट मिस्टर शाहान इरशाद to please come on stage and do the recitation of Holy Quran. Shahan Irshad Sahab, recitation of Holy Quran, please. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. जज़ाकल्लाह शाहान साहब। इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन कुरानी आयात और पूरे कुरान मजीद को सीखने, समझने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। May I now request my co-host Eden to please come on stage, take on the stage so that we can actually take this program forward. Thank you, Eden. Just few housekeeping notes before we start. First of all, each one of us got this, the black devil in our pockets. And I would request everyone to please just keep it out and put it on vibration mode or silent, just out of the courtesy and out of respect for everyone. Secondly, आप लोगों को जान के खुशी होगी कि हमारी AGM has concluded. There are two parts of today's evening. The first part was AGM, and the second part is this event. And so, housekeeping note is that in case of any natural disaster, the exits are on my right, on my left, and at the back. And because AGM has concluded, so we are very much hopeful and quite sure that no man-made mishaps and disasters are going to happen. So just only in case of natural disaster, please take the exits which are on my right, left, and at the back. As we'll take you through this evening, I think Zada Bita Roga, first thing first is that we get to know about the host. So Eden, would you please introduce yourself? Thank you, sir. Okay, so my name is Adan Naseem Khan. I am a pharmacist and an MBA, and I've in the healthcare industry since more than 15 years now. And as a regulatory professional, I've worked in pharmaceuticals and now in medical device industry. I would like you to know. Thank you, Eden. So Eden is now responsible for regulatory affairs of Johnson & Johnson.
one of the leading multinational. About myself, ji, my name is Adnan Siddiqui, business graduate, but happen to be into medical devices industry since year 2000. So these are now good 25 years or so. I'm having exposure of like Middle East, Asia Pacific, and Pakistan with multinationals like Johnson & Johnson and 3M before starting my own business of Medilution Healthcare for the past 8 years. और ये वो पीरियड था जो कि सबसे ज़्यादा टर्बुलेंट पीरियड था बिकॉज मेडिकल डिवाइस रूल्स पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुए. सो अल्हम्दुलिल्लाह डिस्पाइट ऑल दोज ऑड्स एंड चैलेंजेस स्टिल सर्वाइविंग विद द बिजनेस. सो दैट इटसेल्फ आई वुड से दैट इटसेल्फ इज़ अ सक्सेस. When it comes to HDAP, I'm responsible for the marketing and communication of HDAP since past I don't know how many years. और ये वो कंबल है जिसको अब मैं तो छोड़ना चाहता हूँ लेकिन ये मुझे नहीं छोड़ता. तो मुझे उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस कंबल से मुझे निजात मिल सके. लेट्स होप एंड प्रे. So anyways, so me, myself and Eden will take you through this evening, and I would now welcome each one of you. I see some very, very honorable guests sitting in the front row and as well as in the whole hall. Dr. Masood Hamid Khan Sahab, Ghaffar Bilo Sahab, from DREP, Babar Khan Sahab is here, CEO DREP, Dr. Ubaidullah, I can see him, as well as Dr. Shahid Noor has also graced the event. And we are expecting Honorable Federal Minister Mustafa Kamal Sahab to join us very, very soon. And Mustafa Sahab is very punctual for his time, so we want to make sure that everything happens as per the schedule. And then? So as we progress through the evening, we will highlight the contribution of the industry leaders and hear from them their stories as well. The way they have involved their knowledge and experience in shaping the industry. And today we are standing because of the efforts of all our pioneers in the medical device industry. And so we are also here to discuss about the improvements, what has been done, the innovation and transformation in the medical device industry. We thank you all for being part of this memorable event, and I look forward that for have a healthy discussion ahead. So ladies and gentlemen, what this evening is about, it is about medical devices and diagnostic industry. And we talk about it, we hear about it many times, like medical device, diagnosis, what this is and how important it is. So today's evening is about we will talk a bit about how it actually helps the healthcare professionals, how it actually ends up helping the patients and people in overall delivery of healthcare and outcome of the healthcare. And as SDAP and as a medical devices professional, I used to say that in the modern world, there's no medical treatment possible without using at least one medical device. It is so very significant. It is so very important. Now, gone are the days when our forefathers used to go to a healthcare professional, which used to be a Hakim or Tabib, and that gentleman will hold your hand, check the pulse, and then tell you, okay, this is the problem which you have, and I also advise you some medicine or whatever. Gone are those days. Nowadays, no medical treatment. Even if you have got simple temperature or whatever, I mean, a doctor or a healthcare professional needs to use at least one medical device or diagnostic tool to actually diagnose and then treat you with the problem. And we had been saying that the medical device and diagnostic industry is hugely diversified. It is so hugely diversified that as of now in this room, I can see that there are more than 100 individuals. Each one of them has got on an average 18 to 20 years of experience. So now we are talking about roughly around 2,000 years of experience sitting in this room of medical devices and diagnostic. And still there is no single individual who has the knowledge of the entire spectrum of medical devices and diagnostic. And excuse me for this. And when I say this for even for our regulators, for our healthcare professionals, as well as for the industry. There's no single individual who can claim that he or she has the knowledge of the entire spectrum of medical devices and diagnostic industry. It is so hugely diversified. So hugely diversified. And nowadays, in the especially last 2 decades or so,
the overall medical innovation has gone so advanced that there are surgical procedures, there are treatments which have been created because of a medical device or a tool. I can see Dr. Shahid Noor sitting here, and probably I would like to take the benefit of Dr. Shahid Noor's presence here. He is the pioneer of arthroplasty in Pakistan. Without those implants and the instruments of arthroplasty, Dr. Shahid Noor, no matter how expert he is, he cannot perform that arthroplasty. And same is the case with all other surgical procedures as well. 25 years ago, there was no concept of angioplasty. Now we are talking about stents being manufactured in Pakistan. So these are the procedures which have been created out of innovation which is done by the medical device industry. So میرا خیال ہے کہ ہم تھوڑا سا کیونکہ ہم we are talking here about the importance and the critical role of medical devices here, and taking the benefit of Dr. Shahid Noor, probably I would like Dr. Shahid صاحب کہ پلیز اگر آپ تھوڑا سا اس آڈینس کو بتا سکیں کہ what is the role and importance of medical device, significance of medical devices, and is it really possible to actually operate a healthcare without having medical devices? So probably that would be great. So yes, you can come here, please. No worries. Ladies and gentlemen, please give a round of applause to Dr. Shahid. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Thank you very much, Adnan, and the entire team of HDAP. میرے استاد محترم فرنٹ سیٹ پہ موجود ہیں، مسعود حمید خان صاحب اینڈ غفار بلو صاحب. ان دونوں کے شاگرد جو ہے نا وہ بھی پروفیسر ہو گئے ہیں، اینڈ میں بھی کچھ پروفیسر ہو کے ریٹائر بھی ہو گئے ہیں. میں میڈیا بھی یہاں موجود ہے. ہیلتھ کیئر ڈیلیوری جو ہے نا وہ ایک انڈیویجول دے نہیں سکتا ہے. ہیلتھ کیئر ڈیلیوری جو ہے نا ون آف دا امپورٹنٹ رسپانسبلٹی آف گورنمنٹ ہے، چاہے فیڈرل گورنمنٹ ہو چاہے پروونشل گورنمنٹ ہو. ہیلتھ کیئر ڈیلیوری کے 4 امپورٹنٹ پلر ہیں. ہیومن ریسورس جو میرے استاد نے ایک ڈاکٹر کے صورت میں بنایا، یا نرس بنائی، یا فزیوتھراپسٹ بنائے، یا پیرامیڈیکل بنائے، دیٹس فرسٹ پلر. دی سیکنڈ پلر از انفراسٹرکچر ان دی فارم آف کلینک ہے، وارڈ ہے، آپریشن تھیٹر ہے، انٹینسو کیئر یونٹ ہے، ڈینٹل کلینک ہے، فزیوتھراپی ہے. دی تھرڈ امپورٹنٹ پلر از فارماسیوٹیکل. ڈائگنوز کر لیا ہے، چاہے وہ ٹائیفائڈ ہو، چاہے سر ڈائریا ہو جو آپ نے چینی اور نمک ملا کے ORS WHO میں پریزنٹ کیا تھا، اب وہ ORS ہے، یا کوئی بھی دوا ہے. اینڈ دی فورتھ امپورٹنٹ پلر از میڈیکل ڈیوائس. جیسے عدنان نے کہا کہ میڈیکل ڈیوائس کے بغیر ہیلتھ کیئر ڈیلیوری ہو نہیں سکتی. نہ ڈائگنوسس ہو سکتا ہے، ہاں سر گرم میں ٹیمپریچر کتنا ہے پتہ نہیں، ہاں شاید شوگر بڑھا ہے کتنا ہے پتہ نہیں، بلڈ پریشر بڑھا ہے کتنا ہے میڈیکل ڈیوائس کے بغیر پتہ نہیں. اب میڈیکل ڈیوائس ایسی آئی ہے کہ شوگر کی یہاں پہ لگا لیں، وہ 24 آور مانیٹرنگ جو ہے وہ آپ کے ایپ میں بتا دے گی، سر کو وہ علاج کرنا آسان ہو جائے گا. میں جب 25 سال پہلے واپس آیا ہوں، آئی ہیڈ فیس ملٹیپل چیلنجز. جو ٹریننگ میں نے 8 سال میں انگلینڈ میں کی وہ پیشنٹ یہاں موجود نہیں تھا. اس کے لیے جو اکوپمنٹ لگانا وہ پاکستان میں موجود نہیں تھا. تو میڈیکل ڈیوائس جو ہے، جو HDAP کے جو امپورٹرز ہیں، یو پلے اے ویری امپورٹنٹ رول فار دا ڈیلیوری آف ہیلتھ کیئر. ایک پیشنٹ ہے سر، شوگر کا بھی ہے، ہارٹ کا بھی ہے، چیزیں بھی ہے، آپ کہتے ہیں چلو وہ چل نہیں سکتا ہے، نہیں چلے گا، نہیں تو نہ بلڈ پریشر کنٹرول ہوگا، نہ شوگر کنٹرول ہوگا، کولیسٹرول کنٹرول ہوگا، پین کلر کھاتا رہے گا، السر ہو جائے گا، کڈنی فیل ہو جائے گا. تو اٹس اے ٹیم ایفرٹ. اس ٹیم ایفرٹ کے لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر پیشنٹ جو ہے وہ ہیلدی ہو جائے اور امپورٹنٹ ممبر آف کمیونٹی ہو جائے، اور خواہ مخواہ کی دوا کھانے کی ضرورت نہ پڑے. اس ہیلتھ کیئر ڈیلیوری کی رسپانسبلٹی جو ہے وہ ہم خود بھی لیتے ہیں،
ہمارے ریگولیٹری اتھارٹی بھی لیتی ہیں اینڈ گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ بھی کریں. انفارچونیٹلی وی آر ڈپینڈنٹ. آپ لوگ جو کام کریں بہت اچھا کریں, امپورٹ کر رہے ہیں, لیکن پاکستان ایک غریب ملک ہے, ٹھیک ہے, اور ہمارے روپوں کی ویلیو جو ہے نا وہ بالکل ردی کے برابر ہے. اور جب یہ ڈیوائسز امپورٹ ہوتی ہیں تو ہاسپٹل والے اس کو روپوں میں کنورٹ کر کے پیشنٹ سے کہیں گے لاؤ بھی لاؤ. اب وہ پیشنٹ جو ہے وہ ڈرائیور بھی ہو سکتا ہے, وہ ایک چھوٹا سا کلارک بھی ہو سکتا ہے جو کہ افورڈ نہیں کر سکتا ہے. ہماری خواہش یہ ہے کہ امپورٹس تو ہوتا رہے, ہم چاہتے ہیں کہ آپ جو پیچھے ہیں وہ مینوفیکچر بن جائیں اور ڈالر میں کمائیں. ڈونٹ فیل تھریٹنڈ بائی سامان شفا یا پاکستان میڈ موومنٹ. یہ جو انڈیا کے جہاز ہم نے گرائے ہیں, اگر ہم نے خود انوویشن نہیں کی ہوتی نا تو قطر جیسا حال ہوتا کہ ان کے رافیل بھی پڑے ہوتے, پیٹریوٹ بھی پڑا ہوا تھا, چیزیں بھی تھی. تو اس میں کوئی شرم کی بات نہیں کہ ہم خود اپنے پیر پہ کھڑے ہوں. ایلسنس والے یہاں موجود ہیں جنہوں نے وینٹیلیٹر بنائے ہیں, لائف سیونگ ہیں. ایک ہے جنہوں نے کارڈک اسٹنٹ بنایا. ہمارا مقصد یہ ہے کہ ڈریپ کچھ سپورٹ کریں, گورنمنٹ کی پالیسیز کچھ ہوں, اور جو ہمارے انویسٹر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ہم فیسیلیٹیٹ کر کے لوکل انڈسٹری بنائیں. اینڈ جب ہم لوکل انڈسٹری بنائیں گے تو کچھ باہر سے بھی انویسٹمنٹ آئے گی. جس طرح عدنان نے کہا, ایک شخص پوری میڈیکل ڈیوائس کا کبھی چیمپئن ہو ہی نہیں سکتا ہے. اکارڈنگ ٹو WHO دیر آر 2 ملین میڈیکل ڈیوائسز. میں ویلکم کرتا ہوں پروفیسر ڈاکٹر عبد الباری صاحب جو انڈس ہاسپٹل نیٹ ورک کے CEO ہیں اور خدمت کرتے کرتے ڈیکیڈز گزر چکے ہیں. السلام علیکم, شکریہ. تھینک یو ڈاکٹر شاہد نور. ہم تو میڈیکل ڈیوائس کی امپورٹنس کے متعلق بات کرتے ہی رہتے ہیں, لیکن جب آپ جیسا کوئی لیڈنگ سرجن اتھارٹی ان دا فیلڈ ٹاکس اباؤٹ دا امپورٹنس آف میڈیکل ڈیوائسز, دین اٹ میکس more sense and more relevance. جی عدنان صاحب, shall we have a look on HDAP? بالکل جی, میرا خیال ہے کچھ لوگ یہاں پہ ایسے ہیں جو کہ HDAP کے ممبرز ہیں, but then we have got like KOLs, we have got regulatory guys here, so why not let's have a look at what HDAP is about. جی بالکل. ہمارا مشن آپ کی مفادات کی وکالت کرنا ہے. HDAP ہمارے صحت کے آلات کی انڈسٹری کو ترقی دینے کے لیے کام کرتا ہے. HDAP تمام اسٹیک ہولڈرز کو ملاتا ہے. آئیں مل کر ہیلتھ کیئر کے مستقبل کو شیپ کریں. HDAP میں ہم قانونی اور ریگولیٹری مسائل پر توجہ دیتے ہیں. مل کر ہم صحت میں نئی سوچ لاتے ہیں. HDAP میڈیکل انڈسٹری کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کرتا ہے. ہم زندگی بچانے والی ٹیکنالوجیز مہیا کرتے ہیں. ہم پیشنٹس کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کام کرتے ہیں. ہم طبی آلات کی کمپنیوں اور ریگولیٹر کے درمیان فاصلے مٹاتے ہیں. HDAP طبی آلات کی ترقی کے لیے کوشش کرتے ہیں. آئیں مل کر صحت کے مستقبل کو مضبوط بنائیں. ہماری ایڈوکیسی پبلک اویئرنیس کو بڑھاتی ہے. ہم HDAP ہیں.
बहुत शुक्रिया जी। और इस वीडियो में जितने आप लोगों ने लोग देखे, ये हमारी एग्जिस्टिंग एग्जीक्यूटिव कमेटी के अरकान हैं। तो इन लोगों ने दे मेड श्योर कि पिछले वाला कोई नज़र ना आए इसके अंदर, ना सिर्फ हमारी जो मौजूदा एग्जीक्यूटिव कमेटी है वही नज़र आए, लेकिन ऐसा नहीं है, पीछे भी लोग थे। So HDAP is a common voice of medical devices and diagnostic industry, and we believe that we bridge the gap between, and we are the bridge between regulators, end users, and for that matter even patients, as well as the member companies. And when we talk about HDAP, we have got more than 300 member companies, manufacturers, importers, distributors, service providers. You name anyone, any stakeholder within medical devices and diagnostics industry, they will be part of HDAP. Let me also clear this, because the DRAP has so far issued more than 1,500 establishment licenses. And when we say that we have got 300 members, sometimes people think, okay, you have got only like 20% of members of overall establishment licenses. Let me assure you two things. Number one, as you know, 80-20 rule. So our members comprise of 300 members. They contribute easily 85 to 90% of overall medical devices and diagnostic industry of Pakistan. And that's a huge number. And we can substantiate this claim. And number two, out of when you, even if you go back into this room and talk to individuals, you will find that each one of the member on an average has business experience of 15 to 20 years. So that is a huge number of experience sitting here. And a lot of new companies which are coming up. So of course the rest of the companies, like those around 1,000 companies, are those which are newborn companies having experience of less than 5 years. I believe Sayyid Mustafa Kamal Saab is approaching, and of course it is important for us as well to welcome him. So we'll just have a quick pause here, and so that he can come and join us here. Mustafa Kamal Saab is very, very punctual when it comes to timing and delivery of his address, and he's a man of his commitment. So whenever he commits anything, he makes sure that he delivers. Ladies and gentlemen, give a big hand and welcome our chief guest for tonight, our Honorable Federal Health Minister, Syed Mustafa Kamal. Once again, ladies and gentlemen, please give a big hands to Syed Mustafa Kamal, our Honorable Federal Health Minister, our chief guest for tonight. Please give a big hands to him. Ladies and gentlemen, we welcome again our Honorable Federal Health Minister, Syed Mustafa Kamal Saab, for sparing time and gracing this event. Surely his presence here, along with the CEO DRAP, Dr. Ubaidullah Malik, and the distinguished guests, is going to benefit this entire evening. And today's evening is all about medical devices and the importance of those senior leaders within healthcare industry who have devoted their lives for the benefit of mankind. Mustafa Kamal Saab शुरू से जहाँ जाते हैं, somehow he is always attracted to the media. Mustafa Kamal is, of course, being Karachiite, and all of us, or majority of us are Karachiite. We all know what he has done to Karachi before. And इन्होंने कराची को वापस से जो है वो रोशनियों का शहर बनाया, तो आई गेस कि जो है वो इसलिए रोशनियाँ इनका ताक़ुब करती रहती हैं.
Munasib. And to be very honest, when Mustafa Kamal Sahab was nominated to become the Federal Health Minister, many of us within the industry were skeptical. And we think, okay, well, this gentleman who doesn't have any experience of medical, no background, no medical background, and how this person is going to lead the torch of medical or healthcare in Pakistan. And oh God, what has happened? In last 6 months, 7 months or so, all of a sudden we have seen the transformation of healthcare in Pakistan, the transformation of DRAP in Pakistan. Yes. We used to, from those bundles of files, those papers, those documents, all of a sudden to a click of your laptop or your computer, you can access the DRAP and get your things done. So all of those things are because of the vision and the leadership of Sayyid Mustafa Kamal Sahab. So thank you, sir. I would request media to please, if you can just spare him so that we can actually proceed with the evening as well. So Mustafa Saab ke aane se pehle we were talking about HDAP, and we have shown you a quick video of HDAP as well, and we talked about the importance and how HDAP plays a role as a bridge between regulators, businesses, healthcare professionals, patients, service providers and all. And while doing so, we do not only rely on our own expertise in Pakistani market as well. So we also collaborate with international associations and organizations. So HDAP has been part of Asia Pacific Medical Technology Association. HDAP has been part and in liaising with MECOMED, which is the Medical Devices Association of Middle East and Africa. And we'll just quickly like to go through a quick message from MECOMED about HDAP annual general meeting. Good day, everyone. On behalf of MECOMED, the Middle East and Africa Trade Association for Medical Devices, Imaging and IVDs, I'm delighted to extend my warmest congratulations to the Healthcare Devices Association of Pakistan on the occasion of its 8th annual general meeting. We at MECOMED are proud to be good partners in this vital industry. Our associations share a common mission to ensure that patients in our region have access to the highest quality medical technologies and to the latest innovations. The medical device sector in the Middle East and Africa and Pakistan is at a pivotal point. It is no longer just about importing. It's about innovation, about fostering local manufacturing and planning, driving digital health solutions, and creating jobs that power our economies. We believe that through continued partnership, we can achieve true transformation. This means working together to streamline regulations, share best practices, and create a predictable business environment that encourages investment and protects our patients. Our journey is not just about business. It's about building a healthier, more prosperous future for our people. Let us continue to work hand in hand to make this a reality. Once again, congratulations to HDAP on a successful year and a memorable AGM. We look forward to a future of even stronger partnership and collaboration. Thank you. Thank you, Ji. So the purpose of sharing this small message from MECOMED was that to help you understand that it's not only about Pakistan. So we also do connect with the rest of the region, especially Middle East and Africa and Asia Pacific, to learn from the best practices they are doing. So we always do not need to reinvent the wheel all the time. So whatever has been done in the advanced markets, we can always learn from them and bring it into Pakistan and simply implement it. And here at HDAP, we are also would like to take this opportunity to offer the regulatory or the regulators of Pakistan that we can become a bridge between you and the rest of the world in terms of whenever you need any support in terms of getting to know what has been done ahead of us. For example, the entire Middle East and Africa, Saudi is a huge market. And by the way, we have got a very important agreement done with Saudi recently, just a night before. So Saudi is also well ahead in terms of the regulatory requirement, environment, as well as the medical devices.
So whenever the DRAP or anyone of you need our support to connect you with those markets, to learn from them, we are always here to support. And with this, I then would you like to invite the Yes. chairman? Yeah, to formally open tonight's proceedings, let me now invite the chairman HDAP, Syed Omar Ahmed, to share his remarks, please. Omar Saab, please. Syed Umar Ahmed, chairman. Shukriya, Adnan sir. Honorable Chief Guest, Mr. Syed Mustafa Kamal Sahab, Federal Minister for Health. Guest of Honor, Dr. Ubaidullah Sahab, CEO of DRAP. Distinguished guests from the healthcare community. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum, and a very warm welcome to all of you. It is a profound honor to have you all here tonight for the 8th Annual General Meeting of the Healthcare Devices Association of Pakistan. To our chief guest and guest of honor, your presence truly elevates this evening and is a powerful symbol of the partnership we seek to build for the betterment of our nation's health. We are deeply grateful for you taking the time to be here with us tonight. I also like to recognize and extend a special welcome to our distinguished guests from leading hospitals, the medical profession, and academia, including the visionaries we will be honoring tonight. Your collective expertise and dedication are the very foundation of Pakistan's healthcare system. HDAP was founded on a simple yet powerful principle: to ensure that the healthcare professionals and patients of Pakistan have access to the best medical devices available. We believe that by caring for our industry, we are in fact caring for our patients and for society at large. Our members work tirelessly behind the scenes to import and increasingly to manufacture the very tools of modern medicine. Tonight, our theme is built on 3 powerful words: innovation, recognition, and transformation. This is our promise to our industry, our healthcare partners, and to our nation. Innovation is our commitment to the medical device and diagnostic industry. From the first response in an emergency room to the final stages of a patient's recovery, our industry provides the essential tools that make healing possible. It's a tribute to every HDAP member who is pioneering local manufacturing and importing new technologies to build a smarter, more self-reliant Pakistan. Recognition is our tribute to the heroes of healthcare. Our award ceremony is a chance to honor the visionaries and professionals who save lives every day. We recognize that our success as an industry is built on their dedication, and we are proud to be their partners. And finally, transformation is our message to the government and to DRAP. Our industry is at a pivotal moment, and we all need to move from challenges to solutions. The industry is indeed grateful that a key milestone was achieved earlier this year: the introduction of the new online medical device application. This is a monumental step forward, and on behalf of our members and the industry at large, we extend our sincere congratulations on this achievement. It is a testament to the transformation we believe is possible through constructive partnership. The Honorable Federal Minister for Health has played a huge role in this regard,
The CEO of DRAP, Mr. Ubaidullah Saab, has played a huge role in this regard. And we are thankful to both these gentlemen for this launch. HDAP members and the industry at large have long been suffering the delay in the registration process for years, and we hope that, as assured to us, if the file is complete, companies will now receive their certificate in 20 days. However, for our industry to truly thrive, we must continue this journey altogether. There are still significant challenges we can collectively overcome. Issues such as the high sale tax rate of 18% on medical devices directly impacts patient accessibility to life-saving technology. This also hinders local manufacturing. Sir, we fully realize that the decision on this is not solely yours, but as an industry, we are looking towards DRAP, we look towards the Ministry of Health to advocate for it, so that patients and the industry alike are given the fiscal space needed to import and locally manufacture these products, and above all, to get these products at reduced prices. For the medical device industry to thrive, serious thought also needs to be given to private-public partnerships and contract manufacturing, which have been a cornerstone in every country that has developed its medical device industry. I sincerely hope that Sir Mustafa Kamal Sahab aap और उबैदुल्ला साहब आप जब तशरीफ लाएं तो प्लीज़ इस पे ज़रूर रोशनी डालिएगा इस चीज़ पे. While we appreciate the positive approach adopted by the Ministry of Health and by DRAP in showing an honest intent to resolve the issues of the industry, and I really mean that, there was a time when this medical device industry was a pariah. And I don't know what has happened in 1 year. It is that it seems that it seems to us now that it has been given the most importance. And sometimes I pinch myself to to see whether I'm dreaming or not. For the Prime Minister to come and launch the medical device application himself. For the Minister, the Honorable Minister, to come and seek the issues and trying to resolve them without any paraphernalia, I may add. For the Honorable CEO to call us and ask us how he can resolve issues. This is a sea change of attitude. And this is the kind of positivity that this industry was seeking and is grateful for. We also, while some good definitely has been done, there are some issues, as I was saying, that still need to be resolved. And I know that DRAP is looking into this. However, the backlog of pending applications is still a crucial topic of discussion. We also believe that a transparent resolution is also required regarding the NOC. I would like to reiterate HDAP stance that we are not for allowing any unregistered, unapplied medical device to be sold in Pakistan. However, when a medical device has been approved or even been approved with conditions, then we do look for leniency, for understanding,
when a certificate has yet to be issued for it. Rule 26(2), which I understand is not within the domains of DRAP to resolve by itself and needs the approval of the federal cabinet, is a roadblock in the medical device industry. While we do understand its need for people or for companies who may not like to follow basic regulations, unfortunately, it is the majority which are suffering against it. It is our humble request that if for those specific files which have been strictly approved but have not been given a certificate or are approved with conditions, that this NOC may please be waived. And if not waived, then at least some sort of mechanisms be created by which honest companies who are following the rules and regulations but are waiting for their certificates are allowed to continue their businesses. For example, if you can convert the NOC into a COC for files that have been approved but have yet to be given a certificate. This fear is amongst many importers especially, that the clause 26 does not allow them to sell their products, when in essence they are already approved and are just waiting for a certificate. I would like to say that these are not complaints. They are strategic challenges which we can all overcome together. I thank you once again for your presence and your invaluable support. I am confident that by embracing transformation together, we'll build a healthier, more prosperous Pakistan. Thank you once again. Pakistan Zindabad. Thank you, Umar Saab. Thank you so very much, Umar, for being, for representing the medical devices and diagnostic industry and communicating the issues which the industry is facing in a nice and delicate manner. And thank you also so very much for not using those words which our member companies use when they are communicating these things, these issues to us. So I'm so very grateful to you on this. So let's move forward, and we would like to invite the leader of the regulatory, the CEO of the DRAP in Pakistan. But before that, probably, Adan, would you like to share who the leader is in your mind? Leader? Yeah. Leader is the one who knows the way, goes the way, shows the way. But कैसे? आप बताइए मुझे. Acha, I have my personal example. Are you a leader? I am moving towards that, inshallah. Okay, please. Okay. So personal example मेरी ये है कि मैं जब अपने करियर के 4th year में थी, so I've got an opportunity. उस वक्त मैं senior officer थी. So मुझे एक opportunity मिली जिसमें मुझे जो है वो designation एकदम manager का offer हुआ और कार ऑफ़र हुई. उस वक्त तक गाड़ी भी नहीं थी और बड़ा अच्छा सैलरी पैकेज जो है वो ऑफ़र हुआ. तो आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड एंड एंथुजियास्टिक कि भाई वाओ, मैं अपने करियर के 4th ईयर में मैनेजर भी बन गई और गाड़ी भी और इतना अच्छा पैकेज भी मिल गया. सो जो मेरे करियर मेंटोर थे, मैंने उनसे डिस्कस किया. मैं बड़ी एक्साइटमेंट में उनके पास गई और मैंने बताया कि सर मुझे ऐसे ऐसे ऑफ़र आई है और मुझे तो आई कांट बिलीव कि मुझे उन्होंने कहा कि योर नॉलेज इज़ सो गुड एंड आई मीन यू आर रियली वर्किंग सो हार्ड. जो आपकी CV है इट्स वेरी इम्प्रेसिव. तो वो सुनते रहे एंड आखिर में उन्होंने कहा कि हमेशा याद रखना कि यू वांट टू बी अ मैनेजर और यू वांट टू बी अ लीडर. सो आई वाज लाइक, मतलब एक ही बात है. A manager is the one who manages the thing, and a manager is always a leader. So उन्होंने कहा, are you prepared for this designation? Again I was clueless. फिर उन्होंने मुझे समझाया
کہ ہمیشہ یاد رکھنا جو ایک لیڈر ہوتا ہے نا اس کی اپنی نظروں میں ایک سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے, اور اگر لیڈر اپنے سے نیچے جتنے لیولز کو کراس کرتا ہوا جب آتا ہے نا اسٹیپ بائی اسٹیپ, سو ہی نوز دا پینز اینڈ دا گینز آف دیٹ پرٹیکولر پوزیشن. تو وہ جب اس پوزیشن پہ آتا ہے ایک لیڈرشپ کی یا مینیجریل پوزیشن پہ آتا ہے, بیکاز جو مجھے جاب آفر ہوئی تھی مینیجرس کی وہ 3 جمپس کی جاب تھی. سو انہوں نے کہا کہ وہ جب ایک پوزیشن پہ بیٹھتا ہے نا تو اس کو پتہ ہوتا ہے, وہ اس مائنڈ سیٹ سے ہر بندے کو ڈیل کرتا ہے. اگر کوئی پیون آئے گا تو پیون کے مائنڈ سیٹ سے ڈیل کرے گا, کوئی آفیسر ایگزیکٹو آئے گا اس کو اس کے مائنڈ سیٹ سے ڈیل کرے گا. تو دیٹ از اے سکسیزفل مینیجر اینڈ ہی وڈ بی اے لیڈر. سو اف یو ڈونٹ نو دا اسٹیپ, اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس لیول کے کیا پینز اینڈ گینز ہیں, تو آپ کیسے اس کو ڈیل کریں گے؟ یو کین ناٹ ڈیل. اور آپ اپنی ہی نظروں میں. So then in your mind the CEO rep is someone who has gone through all the ranks. Of course, when I see him and even Mustafa Kamal صاحب, میں نے دیکھی ان کی efforts. I mean we know both of them. عبید صاحب کو تو مطلب میں نے دیکھا ہے, میں شاید میں نے دیکھا ان کو گرو ہوتے ہوئے ہر چیز کے ہوتے ہوئے. ابھی تک I was confused like یہ انہوں نے کیا اسٹوری شروع کر دی. So now I believe this is the reason why all of a sudden as soon as Dr. Ubaid has become the CEO of the rep, and we can see the immediate transformation because he has gone through all those ranks and he is aware like okay each one of those levels what challenges they face. So with this because we have got limited time available, so I would like now to request our guest of honor CEO Rep Dr. Ubaidullah to please come and address the evening. Bismillahirrahmanirrahim. Umar Saab and cabinet member of HDAP, industry members, notables from the medical fraternity, and our team leader Mustafa Kamal Saab, Federal Minister Health, my colleagues from DRAP, Assalamu alaikum. Indeed, great honor for me and privilege to be here in 8th general meeting of HDAP, and I really pay credit to the HDAP کہ انہوں نے تمام اسٹیک ہولڈرس کو, پالیسی میکرس, انڈسٹری اینڈ میڈیکل فیٹرنیٹی کے لوگوں کو, they gathered under one roof only to discuss one simple and very important topic, that is the medical device. اگر ہم یہ دیکھیں what is the medical device, starting from walking stick up to thermometer, up to scans and MRI, all these are medical devices. And medical devices کی importance in fact day one سے ہے, but it becomes very evident due to COVID. In COVID, we talked about the PPEs, we talked about the IVDs, we talked about the rapid diagnostic kits, and ultimately, very importantly, شاید ہم میں سے بہت لوگ اس تلاش میں تھے کووڈ میں کہ کوئی ایک وینٹیلیٹر مل جائے جہاں ہم اپنے کسی پیارے کو وینٹیلیٹر پہ لگائیں. تو ہیئر کمز دا امپورٹینس آف میڈیکل ڈیوائس ڈیورنگ کووڈ, اور کپلڈ ود دیٹ ٹائم کہ اس وقت میڈیکل ڈیوائس کی ریگولیشن بھی گورنمنٹ آف پاکستان نے انٹروڈیوس کی. تو ڈیو ٹو ون وے اندر وے اٹ واز تھاٹ دیٹ دس ریگولیشن آف میڈیکل ڈیوائس مائٹ بی این ہنڈرنس ان دی اویلیبلٹی آف دوز کوموڈیٹی. بٹ میں یہ سمجھتا ہوں دیٹ کہ اس وقت جو امپورٹرز تھے اور کچھ مینوفیکچررز تھے, انہوں نے اس چیز کو اوور کم کرتے ہوئے جس طریقے سے پبلک ہیلتھ کو سپورٹ کیا, دیٹس ریئلی اپریشیبل, بیکاز دیٹ واز اے ٹائم ویئر ڈیورنگ وچ ہمیں پاکستان میں وی ور موونگ فرام پلر ٹو پوسٹ کہ ہم میڈیکل ڈیوائس کو دیکھ سکیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایچ ڈی ایپ نے اس وقت ایک اچھے طریقے سے ٹرانسفارمیشن کے پروسیس میں گئے, جس سے میں آن بیہاف آف ڈریپ آپ سب کو اپریشیٹ کرتا ہوں. ناؤ کمنگ ٹو دا پارٹ کہ بہت خوشی ہوئی یہ 3 ورڈز پڑھ کے, انوویشن, ریکگنیشن اینڈ ٹرانسفارمیشن, جو ایچ ڈی ایپ کا ایک موٹو نظر آ رہا ہے. اینڈ وی بلیو دیٹ وی ان ڈریپ اینڈ نیشنل ہیلتھ سروسز آلسو ورک آن دیز 3 topics: innovation, recognition and transformation. And I, on behalf of DRAP, I pledge HDAP, let's do partnership for these 3 words. Why I am saying so? Why I am saying so? Because transformation کا ذکر تو ہم نے کر دیا under the leadership of Mustafa Kamal Saab, but one transformation is still pending, sir, and that transformation is amendment of medical device rules. Truly speaking, when these rules were promulgated,
these were promulgated on the thoughts of an import-based industry. And उस वक्त HDAP भी एक import-based industry थी, पाकिस्तान में medical devices नहीं थे, but now it is a time कि हम इन regulations को, rules को import-based industry से, आपके आने से पहले सर शाहिद नूर साहब ने भी हमें बताया, और अब कि हमें import से transformation करनी है towards local manufacturing, तो मैं ये समझता हूँ कि हमें अपनी रूल्स की अमेंडमेंट करनी पड़ेगी, और इसके लिए हम वी आर गेयर्ड अप. इन्होंने जिक्र किया OIM का और बाकी चीज़ों का, वी आर वर्किंग ऑन दैट. बट सर दे ट्रांसफॉर्मेशन उमर उस वक्त तक पॉसिबल नहीं होगी जब आप इनोवेशन को साथ नहीं लाएंगे, बिकॉज लोकल मैन्युफैक्चरिंग में आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एंड इनोवेशन को जब कपल करके करेंगे, दैट्स विल मेक अ डिफरेंस, एंड दैट विल मेक ए पार्टनरशिप विद इन द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर एज वेल. सो ये तो एक ट्रांसफॉर्मेशन का कंपोनेंट हो गया फॉर द पर्पस ऑफ लोकल मैन्युफैक्चरिंग, इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग. बट एट द सेम टाइम there is another thing which is pending and which needs national dynamic intervention. That is the, अभी तक हमारा जो यूज़र है इसका वो import based mind के साथ काम कर रहा है, उसका शायद वो confidence level नहीं है. Akbar is here, Dr. Fozia is here. After long journey of ventilator, still they are striving to get it admitted and recognized by our medical fraternity that this ventilator जो हमने बनाया है, that can meet the requirement. So my point of discussion is कि regulatory transformation की तो हम बात कर रहे हैं, but we also need transformation about acceptability of that device which is being manufactured here. And I pay credit to Samani Shifa कि उनका यही मिशन है. इस मिशन में there are 3 partners, DRAP, local industry and Samani Shifa. Let's work together and let's do this something only and only for the manufacturing of all devices in Pakistan. And thank you very much for inviting us. My team is here, and आपने बात की कि पहले पेंडेंसी थी, but definitely ये आसान ट्रांसफॉर्मेशन हमारे लिए नहीं थी, और सिर्फ पॉसिबल हुआ हमारी टीम लीडर की वजह से और टीम की वजह से who is working. So thank you very much, and I pledge on behalf of DRAP that we will work together for this partnership. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Ubaidullah, and on behalf of HDAP and rest of the businesses which are sitting up here, let me assure you that each one of us are in favor and support of local manufacturing, and inshallah, you will see a time will come that a lot of us who are into import right now will actually step into manufacturing for the benefit of Pakistan as well as for the benefit of people of Pakistan. Thank you so much, Dr. Saab. Thank you so much. So now we would like to move towards the Special Investment Facilitation Council. No, the SIFC, we had also invited the SIFC representative, but somehow they are unable to come. So we'll proceed towards the second part of today's evening, which is the most important and in my mind the most graceful as well as the most honorable part and the segment. For the first time in the history of HDAP, we have decided that yes, we had been talking about the industry, we had been talking about the regulatory part and all, but what about the end users, the healthcare professionals, those people who have devoted their lives, who have devoted their entire lives for the benefit of people of Pakistan, and they have achieved remarkably well. So for the first time in the history of HDAP in Pakistan, we said, okay, from this year onwards, we'll honor and acknowledge those living legends who have contributed significantly and devoted their lives for the benefit of the people of Pakistan. Very true. और पाकिस्तान में हमारा एक नेशनल एक टेंडेंसी है, जब तक ज़िंदा हो तो उसकी बुराइयां ढूंढो, और जब जिसका पास अवे हो जाए, इंतकाल हो जाए, तो उसकी अच्छाइयाँ तलाश करो. एंड वी सेड नो. और बड़ा आसान होता है जब भी कोई, अनफॉर्चुनेटली हमारा नेशनल एक तरीक़ेकार है, whenever someone passes away, then we start to talk and praise about the individual. So we said नहीं, हम ज़िंदगी में लोगों की कदर करें बजाय इसके कि जब वो चले जाएं उसके बाद उनकी कदर करें. So आज की इस प्रोग्राम के इस हिस्से के अंदर, to be very honest, there are no words which can describe the contribution and the efforts of these individuals. So whatever words we will use are insignificant, and they are the people who have devoted their entire lives and have changed the lives of millions of people across Pakistan.
So we'll go through one by one, and with this, what we'll do is that we'll share a quick video of their achievements and then invite them, and we'll request then Mustafa Saab to please come on stage and present them with the Lifetime Achievement Award. So the first award nominee for us. Today, we honor a pioneer whose contributions have transformed the face of healthcare in Pakistan, Professor Dr. Tipu Sultan. A visionary in anesthesiology and critical care, Dr. Tipu Sultan established the first surgical intensive care unit at Civil Hospital Karachi in 1991, a 100% free facility run through public-private partnership, offering care at a standard comparable to the finest private hospitals. It remains the only ICU of its kind in Pakistan and continues to train ICU technicians to this day. As Vice President of the Poor Patients Aid Society, he has worked tirelessly to ensure that the underserved receive access to essential care. His compassion is matched only by his commitment to education, having trained over 218 postgraduates in anesthesiology, the highest number in the country. He founded the Pain Management Clinic at Civil Hospital and has led innovative treatment strategies for conditions like tetanus, eclampsia, and chronic pain. Understanding the value of emergency care, he initiated Pakistan's only training program for EDI ambulance drivers, equipping over 70 of them with life-saving skills. He also established a CPR training lab for medical students, residents, and paramedics, building a culture of emergency preparedness. Today, HDAP proudly present Professor Dr. Tipu Sultan with the Lifetime Achievement Award, with deep gratitude for his extraordinary dedication to Pakistan's healthcare system. Sir, kindly request the honor to give. I'll request the Mustafa Saab to please come on stage so that he could hand over the Lifetime Achievement Awards to the nominees. And Dr. Tipu Sultan is unable to come today because of traveling. So I believe there's a representative who will receive his award on behalf of him. Ladies and gentlemen. Dr. Fajad Saab. Dr. Fajad, son of Dr. Tipu Sultan. Omar Saab, if you would like to please come on stage as well. Assalamu alaikum, sir. Ladies and gentlemen, please give our big hands to Dr. Tipu Sultan. Huh? Zafar Saab. Masood Saab and Zafar Saab, please, if you can come on the stage. Thank you. Sir, tasveer lena cha rahe hain for that, please. Yes. Thank you. Take it. Thank you very much. Dr. Tipu Sultan is out of country, so he was unavailable today. And we'll move towards the second nominee of Lifetime Achievement Award. In the heart of Pakistan's medical legacy, one name stands tall: Professor Dr. Abdul Ghaffar Billu, a pediatrician, professor, humanitarian, and national treasure. His life is a story of compassion, service, and unshakable resolve. Born in modest surroundings, Dr. Billu's path was marked by challenges. Financial hardship never stood in the way of his dreams. With fierce determination, he rose through the ranks, not just to become a doctor, but a beacon of hope for millions of children across Pakistan. As a distinguished professor at Aga Khan University, he mentored generations of doctors. He founded Hands Pakistan, bringing healthcare, education, and disaster relief to underserved communities. From polio eradication to maternal and child health, his work transformed countless lives. For his outstanding service, he was awarded the Sitar-e-Imtiaz in 2007, one of Pakistan's highest civilian honors. He was named Professor Emeritus at Aga Khan University in 2012 and is a Fellow of the Royal College of Physicians of Edinburgh *, a testament to his global impact. Professor Dr. Abdul Ghaffar Billu's legacy is not just in hospitals or classrooms, it lives on in every life
he touched. A humanitarian, a hero. Tonight, we honor a truly monumental life. HDAP proudly presents Professor Dr. Abdul Ghaffar Billu with the Lifetime Achievement Award. Sir, please. Ladies A and big round of gentlemen, applause for Dr. Abdul Ghaffar Billu, please, sir. Sir, please, आइए. it's a great honor to present this year's Lifetime Achievement Award to Professor Dr. Abdul Ghaffar Billu, a scholar, a humanitarian, and visionary whose work has transformed countless lives. Ladies and gentlemen, please keep on clapping. डॉक्टर साहब को इससे पहले सितारा इम्तियाज़ भी मिल चुका है, जबकि डॉक्टर साहब को साथ में आगा खान यूनिवर्सिटी की जानिब से प्रोफेसर ऑफ एमरिटस का एजाज़ भी नवाजा गया. डॉक्टर अब्दुल गफ्फार बिल्लो इज़ ए लिविंग लेजेंड. शोरली एक मशल राह हैं नई नस्ल के लिए. ये उन लोगों के लिए जो कि आके पाकिस्तान की तरक्की और पाकिस्तान के लिए काम करना चाहते हैं. एंड वी आर रियली ऑनर्ड that we are living in this age whereby we can actually meet these legends and see them and talk to them. शिकवे ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते. और ये वो लोग हैं, क्योंकि ये वाली शम्मा फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह लाखों करोड़ों में से कुछ हज़ार जला लेते हैं और वो अपने हिस्से की शम्मा जला के गुजर जाते हैं. लेकिन ये जिन लोगों का जिनका हम जिक्र कर रहे हैं आज, इससे पहले दो और फिर अब्दुल गफ्फार बिल्लो साहब और नेक्स्ट लोग जो आएंगे साहब, ये वो लोग हैं जिन्होंने उस शम्मा को मशल बना दिया, मशल राह बना दिया. और ये वो ऐसी मशल राह कायम कर दी और जला दी कि आइंदा आने वाली नस्लों को कुछ भी नहीं करना, उन्होंने सिर्फ उनके फुट स्टेप्स को फॉलो करना है एक कामयाब ज़िंदगी गुजारने के लिए, एक कामयाब आखरत के लिए. तो ये वो लोग हैं जिनके लिए मैंने पहले कहा कि कोई भी लफ्ज़, कोई भी शेर, कोई भी जुमला उनकी स्टेचर को, उनके किरदार को, उनके कंट्रीब्यूशन को का हक़ अदा नहीं कर सकता. यही कहा जा सकता है कि हक़ तो ये है कि हक़ अदा ना हुआ. एंड विद दिस we'll move towards the third recipient of Lifetime Achievement Award, and I would like to request to please play the video. In 2007, a renowned cardiac surgeon had a radical idea to build a free, state-of-the-art hospital that would serve every Pakistani, regardless of their ability to pay. This was the dream of Dr. Abdul Bari Khan, and it was a dream many thought was impossible. But Dr. Bari proved them wrong. What began as a single 150-bed hospital has evolved into one of the largest healthcare networks in the country. Today, the Indus Hospital and Health Network is a beacon of hope, providing free care to millions and setting a new standard for quality and compassion in Pakistan. Dr. Bari's vision has had a ripple effect, not just on the lives of patients but on the entire healthcare ecosystem. He demonstrated that advanced medical technology can be put in service of all, proving that with passion and leadership, anything is possible. Tonight, we honor a lifetime dedicated to institutional leadership and philanthropic service. HDAP proudly presents Dr. Abdul Bari Khan with the Lifetime Achievement Award. A big round of applause for Dr. Abdul Bari Sahab. Dr. Sahab, please come on the stage. Dr. Sahab, please come. And I would again request Mustafa Kamal Sahab and CEO Drab, Dr. Waidullah and Sayyid Umar to please come and present the Lifetime Achievement Award to the living legend, the man who has transformed the healthcare for people of Pakistan, the man behind thousands and millions of patients. And
His dedication to cardiology, medical education, and public health has not only improved the lives of countless individuals, but has also set a new standard of compassionate healthcare in the industry. Thank you. Ladies and gentlemen, Dr. Abdul Bari Khan. Doctor, would you like to say something? Channel Al-Faz. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سب کچھ جو ہے، جو بھی میں ہوں، وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور میرے والدین کی دعائیں، اور جو کچھ اچیو ہوا ہے یہ ٹیم نے کیا ہے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کام تو وہ کرتے ہیں، مجھے صرف شاباش مل جاتی ہے. تو ایک اچھی ٹیم ہونا، اور ٹیم کے لوگ ہی کرتے ہیں، وہ چاہے ہمارا سیکیورٹی کا سٹاف ہو یا چاہے ہمارا چیف آپریٹنگ آفیسر ہو، تو ہم سب مل کے ہی کرتے ہیں. اور جو یہ سب کچھ ہے انڈس کی بنیاد وہ یقین کے اوپر ہے، اور یقین یہاں سے ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جو لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ چل نہیں سکے گا، 1 مہینہ 6 مہینہ سال دیا تھا کہ آپ پیسے لینا شروع کر دیں گے، الحمدللہ 10 کروڑ پہلے سال کا بجٹ تھا، 61 ارب روپے اس سال کا بجٹ ہے. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے. میں ایچ ڈی ایف کے شکر گزار کہ انہوں نے اس کو ریکگنائز کیا. بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کام کو قبول فرمائے. بہت شکریہ جی. تھینک یو سو ویری مچ ڈاکٹر عبد الباری آپ کے الفاظ کے لیے. اینڈ ود دس it is time to invite the chief guest, the man who changed the entire Karachi, and the man for whom Karachiites are still looking, they look towards. And to be very honest, as a Karachiite, as someone who was born and brought up in Karachi, as a Karachiite, we still hope and wish that this man actually comes back and take the ownership of Karachi. But again, probably the God has decided to get some better things done from him, and he has become the leader for the healthcare in Pakistan. But just to say that when you achieve something big in life, then there are more expectations, bigger expectations. You achieve more, then again there is a bigger expectation. So is the case with this individual. Dynamic, young, honest, and let me say blunt, the individual who is very honest and straightforward. And when he say things, when he talk about things, he doesn't mince the words. And with his, we are really lucky that he is available and with us here in the evening. And we're really looking forward for his guidance and leadership for the medical devices and overall healthcare industry of Pakistan. So, sir, I welcome you and request you to please come and address this. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عمر صاحب ایچ ڈی ایپ کے پریسیڈنٹ، چیئرمین، آپ کی کمیٹی کے تمام ذمہ داران، ڈسٹنگوشڈ گیسٹ، لیڈیز اینڈ جینٹلمین، ڈاکٹرز، پروفیسرز، میڈیا کے تمام دوستوں، سب کو السلام علیکم. Truly an honor for me. Thank you very much for all these words and having me here at this moment. پاکستان عجیب ہی ملک ہے. میں حیران رہ جاتا ہوں قدرت کے کرشموں پہ. ٹرسٹ می. ایک ہی ملک کے اندر الگ ڈائنامکس ہیں. 180 ڈگری کا جو ہے وہ اس میں فرق ہے. اور مثال کے طور پہ یہاں پر پرائیویٹ ڈسپنسریز نہیں چل رہی صحیح سرکار کی یا یقیناً سرکار کی. اور باری صاحب جو ہے وہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ورلڈ کلاس ہیلتھ کیئر سسٹم جو ہے وہ فری فار ایوری ون چلا رہے ہیں.
اسی ملک میں پولیس کا تھانہ لوکل پولیس ٹھیک نہیں ہو رہی, اسی ملک میں جو ہے وہ ہائی وے پولیس بنی ہے, کوئی شکایت نہیں ہے. کوئی اسی ملک کی پولیس ہے, وہی لوگ ہیں, اور ہم آج تھانے نہیں جانا چاہتے, ہم اپنے ایک پولیس تھانے اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اکانومیکلی اور سوشلی اور پولیٹیکلی انسٹیبلٹی ہے, چیزیں ہیں, اور اسی انوائرمنٹ میں جنگ مسلط ہو جاتی ہے. ہماری آرمی جو ہے وہ ایز اے سپر مین پرفارمنس دیتی ہے, بیونڈ دی امیجنیشن پرفارمنس دیتی ہے. اللہ کے فضل و کرم سے آج دنیا جو ہے وہ ورلڈ ٹیسٹڈ آرمی کے طور پر جو ہے وہ کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے, خود سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, دنیا ریکگنائز کر رہی اسی انوائرمنٹ سے نکل کر. تو اتنا کنٹراسٹ ہے چیزوں میں کہ میں آئی سم ٹائم ریئلی گیٹ پزلڈ کہ یار یہ کیا ہے, یہ ایسا کیوں ہے. سو میں اس کنکلوژن پہ پہنچا ہوں کہ ہم ہر کچھ ورلڈ کلاس کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں تو. ہر چیز اس سے چیلنجنگ انوائرمنٹ ان تمام چیزوں کے لیے ہو نہیں سکتی جن انوائرمنٹ میں رہ کر ہم یہ سارے کام کر رہے ہیں. تو جب دوسرے سیگمنٹس کے کام دوسرے لوگ کر سکتے ہیں, اگر ہائی وے پولیس صحیح ہو سکتی ہے تو جو ہے وہ نارمل پولیس جو ہے وہ صوبوں کی اور تھانوں کی پولیس کیوں نہیں صحیح ہو سکتی اگر کرنا چاہیں تو. سو چونکہ یہ ایک بہت جنرل ڈسکشن کی جو ہے گیدرنگ نہیں ہے, ایچ ڈی ایپ پہ آ جاتے ہیں. میڈیکل ڈیوائسز کا یہ آرگنائزیشن ہے. آپ سب لوگوں کے ساتھ بہت سارے چیلنجز ہیں, آپ سب لوگوں کی بہت ساری. عمر بھائی جب آپ اسپیچ کر رہے تھے مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ آپ جو ہے وہ کوئی میٹنگ کرنے آئے مجھ سے, اپنے مسائل بتا رہے ہیں سارے. میں تو یہاں پر جو ہے وہ میں سمجھا اپنے آفس میں بیٹھا ہوں, ایسا لگ رہا تھا آپ کی باتیں سن کر. بٹ آپ کے مسئلے حل ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ جی. وی آر ورکنگ ڈے اینڈ نائٹ, اور یہ نہیں کہ آپ بول رہے ہیں اس لیے کہ ہم پاکستان کا بھلا کرنا چاہتے ہیں, اور پاکستان کا بھلا ہمارا تو کوئی بزنس ہے نہیں. اینڈ وی ڈو ناٹ وانٹ ٹو گیٹ انوالو ان بزنس. Government's job is not to get involved in business. Government job is to facilitate the business, to play a catalyst role, and we are very much cognizant about our role, and we understand. And یہاں آ کر سب لوگ اپنے بارے میں اچھی باتیں کرتے ہیں. ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈ. جو چیزیں اب تک 7 مہینے نہیں ہوئے, مجھے ابھی 6واں مہینہ بھی ختم نہیں ہوا ہے میرا, تو آئی ایم کاؤنٹنگ مائی ڈیز. جو اب تک چیزیں ہو چکی ہیں, nobody even demanded that. Nobody even imagined that کہ یہ بھی ہوگا. میں جب اس میڈیکل ڈیوائسز کی ہم جب اور بائی دا وے سو فار ہم جو ہے وہ مور دین 500 کیسز اب تک کر چکے ہیں ڈیجیٹائزیشن کے بعد, اور صرف ایک کیس جو ہے وہ 20 دن سے کراس کر کے 3 یا 4 دن اس میں ایکسٹرا, ایک کیس. ورنہ آپ میڈیکل ڈیوائسز کی رجسٹریشن جو ہے وہ آپ پہلے آتے تھے اسلام آباد, کسی ہمارے افسر صاحب سے ملتے تھے, فائل جمع کراتے تھے, وہ آپ کو 2 مہینے کے بعد کا ٹائم دیتا تھا, 2 مہینے بعد آپ آتے تھے, کچھ کاغذات آپ کے کم رہ جاتے تھے, پھر آپ اس میں آپ کاغذات جمع کراتے تھے, پھر اس کے بعد آپ کو 2 مہینے کے بعد کی ڈیٹ, پھر 7ویں 8ویں مہینے جب آتے تھے تو فائل کھو چکی ہوتی تھی. اب آپ پھر 8ویں مہینے پتہ چلتا ہے آپ کی فائل ہی کھو گئی ہے, فائل نہیں مل رہی آپ کی. پھر اس کے بعد آپ نئی فائل بناتے تھے, منیمم 1.5 ایئر, اور 3 سال 3.5 سال میں آپ اپنی کوئی ڈیوائس جو ہے وہ رجسٹر کرا پاتے تھے, رائٹ. آج جو ہے الحمدللہ نہ تو آپ اسلام آباد آپ کو آنا پڑتا ہے, نہ تو آپ کسی ڈریپ کے آفس میں آپ کو جانا پڑتا ہے. آپ اپنے گھر پہ بیٹھ کر جو ہے وہ پورٹل پہ آپ دن اور رات کے فرق کے بغیر آپ اس پہ لاگ ان ہوتے ہیں. ریکوائرمنٹ اپنی ہم نے کم کر دی ہے, اس پہ ریکوائرمنٹس ڈالتے ہیں, اور جب وہ فائل سبمٹ ہوتی ہے تو 20 دن کے اندر آپ کی ای میل پر آپ کو سرٹیفکیٹ ملتا ہے وداؤٹ ایون اینی ہیومن انٹریکشن. تو ہم نے وہ کہتے ہیں, جب میں نے کہا کہ ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈ, تو اگر ہم نے تو اپنے
غلط کام کرنے کے لیے والے جو ہاتھ خود ہی کاٹ دیے اپنے ہاتھ. اب نہ میں کسی فائل کو روک سکتا ہوں اور نہ کسی کو فیور دے سکتا ہوں. Nobody demanded this. Nobody had a demand. Nobody even imagined this کہ یہ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ہمارے کچھ چال چلن ہیں, ابھی تو شروعات ہوئی ہے. اور آئی تھنک, اور میں اس لیے آپ سے یہ کہہ رہا ہوں, مجھے بہت خوشی ہے, اور میں آل دا وے سی او صاحب بھی آئے ہیں اور میں یہاں پر, کہ ہمیں آپ سے بہت ساری امیدیں ہیں. میں نے جو شروع کی بات کی آپ سے, آپ کو بھی ہم نے جو ہے نا وہ تھانوں کی پولیس سے جو ہے وہ ہائی وے پولیس والا بنانا ہے انشاءاللہ تعالی. اور آپ نے اس انڈسٹری نے گرو کرنا ہے, ہم نے آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. ہماری کوئی پری ریکوزٹ نہیں ہے. آپ ہمارے پاس, یو نو دا بزنس, یو نو ہاؤ ٹو ڈیل ود اٹ, یو نو دا امپیڈمنٹس. ہم آپ کے امپیڈمنٹس کو کی ٹربل شوٹنگ کریں گے. کوئی ہماری پری ریکوزٹ, آپ کو جہاں سے فیسیلیٹیٹ ہونا ہے ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. یہی ہماری ڈیوٹی ہے, فیور نہیں ہے, یہ ہماری ڈیوٹی ہے. لیکن ان ریٹرن ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ انویسٹمنٹ کریں, آپ انوویشن پہ انویسٹمنٹ کریں, آپ اپنی کوالٹیز پہ انویسٹمنٹ کریں. آپ اسی طرح سے جن چیزوں کی وجہ سے آج پاکستان کا نام روشن ہو رہا ہے, ایک میڈیکل ڈیوائسز کی بھی ایک انڈسٹری پاکستان کی ایسی ہو. شاہد صاحب کام کر رہے ہیں, سامان شفا اس پہ کام کر رہا ہے, اور لوگ کتنی کہاں سے شروعات کر کے آج پاکستان نے اسی پروسیس کے تحت جو وینٹیلیٹر اپنا وینٹیلیٹر بنا لیا ہے, اپنی لوکل انڈیجنس پروڈکشن کے ساتھ اپنا ایک وینٹیلیٹر بنا لیا ہے, جہاں پر ہم بہت ساری تو اگر ہم کام کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. تو ہم آئی ووڈ بی ویری ہیپی ٹو سی, مجھے بہت اس کے اندر خوشی ہوگی آپ کی مدد کرنے میں, جب ہم ٹیکنالوجی آف ٹرانسفر آف ٹیکنالوجیز کریں, جن کمپنیز سے آپ ڈیل کر رہے ہیں ان کو یہاں لے کر آئیں, ان کے ساتھ انویسٹمنٹ کریں اور اپنی ریسرچ کو بڑھائیں, اپنی کوالٹیز کو بڑھائیں. کہ دنیا آج ہمارے گھر والے بھی ہم سے کوالٹی والی چیز نہیں ہوگی تو ہمارے گھر والے بھی ہم سے نہیں خریدیں گے, وہ بھی جا کر ہمارے کمپٹیٹر کی چیز جا کر خریدیں گے. تو دس از ایز سمپل ایز دیٹ. تو ہمیں ہر چیز میں اسٹیٹ آف دی آرٹ ہونا ہے, نمبر 1 ہونا ہے, اور اسکائز آر دا لمٹ. اور اس کے کرنے کے لیے آج آپ کے پاس انوائرمنٹ یہاں پر ایسا ہے کہ وی آر جسٹ اے فون کال اوے, اور کوئی ہماری پری ریکوزٹ نہیں ہے, کوئی خدا نخواستہ ہماری جو ہے وہ اور فرمائش نہیں ہے, اور ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم پاکستان کو پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتے ہیں, اور آپ وہ لوگ ہیں جو کہ پاکستان کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں ایز فار ایز دس ڈپارٹمنٹ, دس انڈسٹری از کنسرن. آپ کے جو مسائل تھے بہت حل ہو گئے ہیں, اور بھی حل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اور یہ نہیں کہ آپ بول رہے ہیں اس لیے کہ یہ ہماری ڈیوٹی ہے, انشاءاللہ تعالی اس کو اور بہتر کریں گے. یہاں پر بات ہو رہی تھی لیڈرشپ کی, تھوڑا سا جو ہے میں اس کو اس حوالے سے اپنی ہماری جو تھوڑی سی دانش میں ہم نے جو سیکھا ہے دیکھا ہے, ٹھیک ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ جو لوگ نیچے سے گرو کرتے ہیں اوپر جاتے ہیں ان کی ایک کوالٹی ہوتی ہے, چیزیں ہوتی ہیں, ان سمجھتے ہیں. بٹ ٹو می وین اٹ کمس ٹو اے لیڈر is all about characters, the personal characteristic of that leader. کردار, اگر کردار نہیں ہے, اگر لیڈر کا کردار نہیں ہے تو he can be anything but not the leader. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اپنے لیڈر بھیجے, چنے ہوئے لوگ, جو بھی پیغمبر تھے اپنے زمانے میں, وہ اس زمانے کے لیڈر تھے. لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنے پیچھے لوگوں کو چلاتا ہے, جو فلسفی دیتا ہے, جو کوئی نظریہ دیتا ہے, جو کوئی نیا پیغام دیتا ہے, پھر اپنے پیچھے لوگوں کو چلاتا ہے. تو جتنے بھی پیغمبر آئے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جتنوں کے بارے میں ہمیں معلومات ہیں, میں تو بہت کم علم رکھنے والا آدمی ہوں, لیکن جتنی تھوڑی بہت جو ہے وہ نالج, تو وہ سب اپنے زمانے کے لیڈر تھے. تو کیا چیز
رب نے کیا چیز کامن کی سب کی، میں حیران رہ جاتا ہوں. یوسف علیہ السلام کا واقعہ ایک کمرے کا ہے. اللہ تعالیٰ کتنے ہزار سالوں کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے قرآن میں شامل کر کے رہتی دنیا تک سیو کرا. کیا کہ ایک خاتون، مفہوم عرض کر رہا ہوں، ایک خاتون ان کو دعوت گناہ دیتی ہیں اور وہ بند دروازے کی طرف دوڑ رہے ہیں. ہاں تو بھائی کیوں اس چیز کی اس واقعے کی اتنے ہزار سالوں کے بعد کیا ضرورت تھی؟ رب یہ بتانا چاہ رہا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ رب یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ لیڈر سب کچھ ہو سکتا ہے، کیریکٹر لیس نہیں ہو سکتا. مجھے تو اس پورے واقعے سے یہ میسج ملتا ہے کہ بھائی رب یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ لیڈر سب کچھ ہو سکتا ہے، زمانے کا جو اپنے پیچھے چلانے والا والا ہے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک بند کمرے کا واقعہ جو ہے وہ رہتی دنیا تک کے لیے جو ہے وہ واضح کر دیا ہے. جب تک انسان آئیں گے وہ اس واقعے کو، قرآن جو پڑھے گا اس واقعے کو پڑھ رہا ہوگا کہ بھئی اس واقعے کا قرآن میں ذکر ہے. آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عرب کے گندے معاشرے میں رہنے کے باوجود 40 سالوں تک کے بعد نبوت ملی ہے، 40 سالوں کے اندر اس برے معاشرے میں رہتے ہوئے بھی صادق اور امین تھے. پہلے یتیموں کی فکر کرنے والے تھے، سچ بولنے والے تھے. یہ سارے کیریکٹرسٹک جو تھے اس برے معاشرے میں رہ کر تو پہلے کردار بنایا، پھر جو ہے وہ ساری چیزیں. تو مجھے سو آن اینڈ سو فورتھ. موسیٰ علیہ السلام ایک واقعہ ہے کہ بھئی مصر سے مدین پہنچتے ہیں. شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں والا واقعہ ہے کہ بھئی کنویں پہ پانی پلانے والا واقعہ ہے کہ ان کی جانوروں کو پانی پلا دیا. اب ایک مفہوم عرض کر رہا ہوں، ایک خاتون جو ہیں وہ واپس ان کو بلانے آتی ہیں کہ ہمارے باپ بلا رہے ہیں. اب وہ چلنے کا واقعہ ہے، وہ آگے چل رہی ہیں اور موسیٰ علیہ السلام پیچھے چل رہے ہیں. تو تھوڑی دیر کے بعد موسیٰ علیہ السلام جو کہتے ہیں کہ یہ لڑکی تم میرے پیچھے چلو اور پیچھے سے بتاؤ کہ گھر کہاں ہے تمہارا. کیا بھائی جب نظر اٹھاتے تھے رستے کو دیکھنے کے لیے تو نظر پڑتی تھی خاتون پر، بے پردگی ہو رہی تھی. رب جو ہے وہ باریک رب بتا رہا ہے کہ بھائی لیڈر جو ہے میرا بھیجا ہوا وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، کیریکٹر لیس نہیں ہو سکتا. تو میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر لیڈر ہے، سیاستدان لیڈر ہے، والد لیڈر ہے، ماں لیڈر ہے، کمپنی کا مینیجر لیڈر ہے، سی ای او لیڈر ہے، یہ سب لیڈر ہیں. اگر یہ کیریکٹر والے ہیں تو آپ اس ادارے کی، آپ کو دیکھ کے پتہ چلے گا کہ یہاں کوئی کیریکٹر والا آدمی ہے. ورنہ اگر کوئی کیریکٹر لیس اور بہت بڑی اس کے کارڈ میں پی ایچ ڈیز کی جو ہے وہ لائن لگی ہوئی ہے، الٹا پلٹ کے بھی کارڈ پڑھو تو اس کی ڈگریاں ختم نہیں ہو رہی ہیں، کیریکٹر لیس ہے، فارغ ہے. آج اگر فرض کریں کہ ہیلتھ کیئر سسٹم میں کوئی خرابی ہے تو کوئی جاہل آدمی کر رہا ہے. ہاں بھائی ڈاکٹر صاحب، کوئی کلرک یا کوئی پٹواری آگے کر رہا ہے، پروفیسر بیٹھے ہیں وہاں بھائی، ڈاکٹرز بیٹھے ہیں بھائی، ہیں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں کرپشن کر رہا ہے کوئی تو الٹریٹ نہیں کر رہا ہے، وہاں پر پروفیسرز بیٹھے ہوئے ہیں، استاد بیٹھے ہوئے ہیں، ڈگری ہولڈر بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن سب کچھ کے ساتھ اگر کیریکٹر والا نہیں ہے، کردار نہیں ہے تو آپ دیکھ لو اشر. تو بہت معذرت کے ساتھ جس چیز کو ہم نے یہ کہہ دیا کہ بھئی ہمارا ذاتی مسئلہ، یہ کسی کا ذاتی مسئلہ ہے. بندہ جو ہے وہ دکھتا بہت اچھا ہے، بولتا بہت اچھا ہے، فلاں چیز بہت اچھی ہے، فلاں چیز بہت اچھی ہے، کردار اس کا ذاتی مسئلہ ہے. میں لوگوں کو کہتا ہوں بیٹی کی شادی کرنے جاتے ہو، ایک انسان کی زندگی کا فیصلہ کرنے جاتے ہو تو لڑکے کا خاندان پوچھتے ہو، پڑوس دیکھتے ہو، رات کی اٹھک بیٹھک معلوم کرتے ہو، انویسٹیگیشن کرتے ہو. کیا کرنے کے لیے؟ ایک انسان کی زندگی کا فیصلہ کرنے جا رہے تو کیا دیکھ رہے ہیں؟ کردار. ہاں کیونکہ اپنی بیٹی ہے، اپنا بیٹا ہے.
اور پورا ادارہ کسی کے حوالے کریں, پورا ملک کسی کے حوالے کریں اور کہہ رہے کردار جو ہے اس کا ذاتی مسئلہ ہے. ابے بھائی کون لوگ ہیں ہم؟ تو یہ جو ہمارا آج آؤٹ کم ہے سارا, یہ آؤٹ کم جو ہے وہ کیریکٹر کی, میرے پاس تو اس کی اور کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. تو کوشش یہ ہے کہ بھائی میری تو کوشش ہے کہ میری نظر میں, میری دانش میں جتنے لوگ ہیں وہ کردار والے لوگ ہوں. وہ ونڈرز کریٹ کرے گا, ونڈرز پروڈیوس کرے گا. یہ جو لوگ ہیں جن کو آپ نے ایوارڈ دی, یہ کردار والے لوگ ہیں, اسے پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں. یہ صرف ڈگری ہولڈر لوگ نہیں ہیں, یہ کردار والے لوگ ہیں. کردار والے لوگ ہیں, SIUT کے لوگ, انڈس کے لوگ, بلو صاحب, ڈاکٹر صاحب ہم نے جن کو, ٹیپو صاحب اور سارے لوگ. آپ کو مل کے ہی آپ کو لگے کہ خوش ہو جائے انسان کی طبیعت اگر کیریکٹر والے, اور اس ملک میں دسیوں مثالیں. تو میں آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ اپنی آرگنائزیشنز میں اپنے ارد گرد کیریکٹر کو ڈھونڈیں, اچھے کیریکٹر کو ڈھونڈیں. کیریکٹر لیس لوگ بھلے بڑی ڈگریوں کے ساتھ ہوں, گڈ فار نتھنگ. ہمیں لوگ ملتے ہیں, یار وہ 20 سالوں سے ہمارا دوست تھا, 30 سالوں سے ہمارا دوست تھا, اور جو ہے وہ 21ویں سال میں 31ویں سال میں وہ تو اب پیسے کما رہا ہے, وہ تو اب جو ہے وہ حرام لے رہا ہے. او بھائی 20 سالوں سے وہ جو ہے ایکٹنگ کر رہا تھا, اس کو چوری کرنے کا موقع نہیں ملا. دا مومنٹ اس کے DNA کو چوری کرنے کا موقع ملا, 21ویں سال وہ کھل کر آ گیا سامنے, 31ویں سال وہ کھل کر آ گیا سامنے. مثالیں پڑی ہوئی ہیں. تو میں آپ لوگوں سے, آپ سب لوگوں کے اوپر بہت ہمیں ناز ہے, بہت ہمیں فخر ہے, ہمیں بہت زیادہ آپ لوگوں سے امیدیں ہیں. برائے مہربانی اس موقع کا فائدہ اٹھائیے, اس سچویشن کا فائدہ اٹھائیے, اور آپ دن اور رات اپنی انڈسٹری کو بڑھاوا دیں, اس میں انویسٹمنٹ کریں, اس میں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی جو ہے وہ کہ ان کے لیے انویسٹمنٹ کریں, اور خود کو دنیا کی ورلڈ کلاس کمپنیز اور پروڈکٹس کے بنانے والے, چلانے والے لوگوں میں خود کو پلیز شامل کروائیں. یہی میری تو آپ سے صرف اور صرف یہ ریکویسٹ, اور وہ آپ سے نہ تو ہمیں کمیشن ملے گا, نہ تو ہماری تنخواہ بڑھے گی, نہ تو ہمیں ہمارے کوئی پھول لگ جائیں گے. آپ گرو کریں گے, آپ کی انڈسٹریز گرو کرے گی, ہمیں جو ہے وہ ہم سمجھیں گے کہ جو ہے وہ اس پاکستان کی خدمت ہوگی, اور ہم سمجھیں گے ہم نے اپنی ڈیوٹی پرفارم صحیح کر لی ہے. تو میں انہی چند الفاظ کے ساتھ میں نے آپ کا ٹائم لیا زیادہ. I'm really an honored you has given us this opportunity and this welcome, all these nice words which have been taught about me, my credentials, my past, my little bit contribution towards the city. Yes, my heart bleeds today when I see the situation of the city. The city generates 68% of the country's revenue alone, yet we can't provide the basic necessities of goods, of things like water, which is the essential commodity, essential need of every human being, every creature of which God has created in this world and this city and this country. We, the Karachiites, buy 90% of the city buys water for their own usage and drinking purposes. This is the contrast. Today, the city has been announced officially fourth worst living cities in the world. That was not Karachi before. That was not Karachi had been since ever. Not at all. Just in 2007, in Davos, I was called and I was a mayor, and it had been just 2 years of my tenure. And this city was considered then one of the 12 most developing cities in the world by World Economic Forum. So that was Karachi. And Karachi, yes, ہم دور ہیں, لیکن ہم اس
ہمارا پاکستان کی خاطر، اس شہر کے لوگوں کی خاطر میرا یہ ماننا ہے کہ بار بار ہر جگہ جہاں ہم بیٹھے ہیں وہاں کہتے ہیں کہ اس ملک کی اکانومک کنڈیشن، IMF اس ملک کو اکانومک کرائسس سے باہر نہیں نکال سکتا، کراچی نکال سکتا ہے. آج بھی کراچی کے 10% پوٹینشل کو صرف ٹیپ کر رہے ہیں، 10%، اور ہم کوئی 4,500 ارب روپے کما کر دیتے ہیں. آکٹرائے میں ہمیں پیسے ملتے تھے، اس سارے پیسے ہمارے ختم ہو گئے. ہمیں آج تو اس شہر میں جو ہمیں ڈیولپمنٹ کے پیسے ملے وہ بھی سرکار جو ہے وہ آ کر بائی فورس اس ڈیولپمنٹ کے کام کو رکواتی، کہتے ہیں ہمارے ذریعے کام کیوں نہیں ہو رہا. اینی وے لانگ اسٹوری ہے، میں اس محفل کو اس پہ لانا نہیں چاہتا، لیکن لوگوں نے بات کی کراچی کے حوالے سے. یس، یہ منسٹری میرے لیے کبھی بھی بیڈ آف روزز نہیں ہے، اور نہ میں نے اس کو جو ہے وہ اپنی اس کی کوئی اہمیت اس کو میں نے دی ہے. ہم نے ساری اسٹرگل وزیر بننے کے لیے نہیں کیا، یہ وزارت میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اور اگر ہمیں لگے گا کہ ہمارے اس پریزنس کے ہونے کے باوجود ہم کنٹریبیوٹ نہیں کر پا رہے، لوگوں کو سرو نہیں کر پا رہے، لوگوں کی میزریز کم نہیں کر پا رہے، لوگوں کی مسائل کو ختم یا کم نہیں کر پا رہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ان جگہوں پہ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وونٹ ٹیک ایون اے سیکنڈ. یہ ہمارے لیے بیڈ آف روزز نہیں ہے، یہ بریڈ اینڈ بٹر بھی نہیں ہے میرا. ہمارا بریڈ اینڈ بٹر تو خراب ہو جاتا ہے اس سے. تو بٹ آئی ایم ویری آپٹمسٹک. مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں امتحانات سے گزار کر ایک وقت ابھی بہت جلدی ایک وقت آنے والا ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ تھنگز آر گوئنگ ٹو بی چینج اینڈ چینج فار گڈ انشاءاللہ تعالیٰ. تو لیٹس کیپ آر فنگر کراس، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے مجھے بہت امید ہے کہ یہاں تک لا کے رب اس کو رائے گا نہیں جانے دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو آپ سب حضرات کا اور خواتین کا بہت بہت شکریہ ایک دفعہ. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. تھینک یو جی، تھینک یو جی. ہم نے اس کے بعد جی شیلڈس دینی ہے. تھینک یو جی، تھینک یو. نہیں بلا لوں گا. سر آپ بیٹھیں. جی سر، میں پہلے میں ان کو بلاؤں گا نا، پھر آپ کو بلا لوں گا. تھینک یو سو ویری مچ آنریبل چیف گیسٹ سید مصطفیٰ کمال صاحب. آپ کے انلائٹنڈ اسپیچ کا اینڈ ود یور کریکٹر اینڈ کمپیٹنس وی وش ایز اے کراچیائٹ وی وش ہوپ اینڈ پرے دیٹ ون ڈے we could say not only honorable health federal minister, but we could actually say honorable prime minister of Pakistan, Sayyid Mustafa Kamal. I mean, just imagine the day, the time, and inshallah ta'ala, if that happens, Pakistan will prosper. So with this, we are towards the end of this ceremony. I would like to request the honorable guest of honor, CEO DRAP, to please come for shield. We would like to acknowledge you with our shield. And I would request Umar and our ex-chairmen, our existing chairman Sayyid Umar Ahmad, and our past chairmen Masood Ahmad and Dr. Zafar Hashmi, to present the shield to CEO DRAP, Dr. Ubaidullah. ایک رشتہ ہو گیا. ڈاکٹر عبید اللہ ملک کو ہم نے شیلڈ اس لیے دی ہے تاکہ جو ہمارے باقی مائندہ مسائل ہیں ان کو بھی یہ حل کر سکیں. ڈاکٹر صاحب یہ شیلڈ آپ کو یاد کرائے گی کہ آپ نے ہمارے باقی سارے مسائل بھی حل کرنے. اس کے اندر ہم نے ویسے ایک کیمرہ بھی لگایا ہوا ہے. I would now like to request Honorable Chief Guest Sayyid Mustafa Kamal Saab to please come and receive the shield from our Chairman Sayyid Umar Ahmad, as well as the ex-chairmen Masood Ahmad and Dr. Zafar Hashmi.
مصطفیٰ بھائی آپ کو یہ شیلڈ ہماری یاد دلائے گی اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہیلتھ کیئر انڈسٹری اینڈ میڈیکل ڈیوائسز انڈسٹری گرو کرے گی. تھینک یو ویری مچ. ود دس آئی ووڈ لائک ٹو انوائٹ آر ایکس چیئرمین مسعود احمد فار دا کلوزنگ ریمارکس. تھینک یو. السلام علیکم. تھینک یو ویری مچ سر آپ کی تشریف آوری کا اور تمام ہمارے گیسٹ کا. آئی تھنک آلریڈی ہم کافی دیر ہو چکی ہوئی ہے تو ہم کھانے کے لیے سب آپ ڈگنیٹیز جو ہیں وہ وزٹ چاہیں گے رائٹس پہ اور باقی تمام لوگ جو ہیں وہ کھانے کے لیے ادھر تشریف لائیں. اور اگین تھینک یو ویری مچ سر. تھینک یو ویری مچ.